ہم اپنے حالات پہ نگاہ ڈالیں اور اپنے حکمرانوں کی روش کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اس لیے کہ پاکستان کے جتنے چور اچکے ڈاکو تھے وہ سارے حکمران بن گئے. کوئی برا آدمی بچا ہی نہیں جس کو حکومت میں حصہ نہ مل گیا. چن چن کے جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس کی وجہ سے دل اتنا بیٹھ جاتا ہے بعض دفعہ سوچ کے. میں آج جب جمعے کے لیے آ رہا تھا، خدا کی قسم منہ سے نہیں کہہ رہا تھا، دل سے یہ آواز میں کیا فائدہ ہے آوازوں کا. رات کو میں 2 بجے کے قریب 1:30 بجے کے قریب پہنچا ہوں. جلسے کر کر کے یہی موسم ہوتا ہے ذرا آرام کرنے کا، گرمیوں میں پھر جلسے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سردیوں کا تھوڑا سا موسم ہوتا ہے جس میں آدمی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے یا کچھ آرام کر لیتا ہے. اس موسم میں بھی جلسے، لیکن اس قدر بے حمیت لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جسموں پر سانڈے کا تیل ملا ہوا ہے کہ جس پر جو بات کہی جا پھسل جاتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں جو بڑے اچکے قسم کے چور ہوتے تھے، دلیر، وہ جنگ یا پہن کے جسم پر تیل مل کے چوری کرنے نکلتے تھے. کیوں؟ تاکہ جب بھی کوئی انہیں ہاتھ لگائے وہ پھسل جائے اس سے. بالکل ان حکمران چوروں کا یہی حال ہے، جو بھی بات کرو ان کو اوپر سے پھسل جاتی ہے، اثر ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی نے مجھے کہا، اور چلو جی چنگے نے، اور کوئی ہوتا جتنی آپ گالیاں دیتے ہیں کب کا پکڑا ہوا ہوتا. میں نے کہا اور تب پکڑتا جب اس کے اندر غیرت ہوتی، اور غیرت ہوتی تو پھر گرفتار کرتا تو سوچتا کہ میں نے اس کو کیوں گرفتار کیا ہے. آخر گرفتار کرنے سے پہلے یہ تو سوچنا ضروری ہوتا نا کہ اس کو کیوں گرفتار کروں. سوچتا اس نے مجھے گالی دی ہے، پھر پوچھتا گالی کیوں دی ہے. لوگ کہتے تو جو ملک کا قوم کا بیڑا گرک کر رہا ہے اس لیے گالی دی ہے. ایک آدمی پکڑتا، اس پر سوچتا، پھر دوسرا پکڑتا، پھر سوچتا، تیسرا پکڑتا، سوچتا. اگر سوچ سوچ کے کہتا واقعی میں ملک کا بیڑا گرک کر رہا ہوں اسی لیے تو لوگ مجھ کو گالی دے رہے ہیں. یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، نہ ان کو گالی کا اثر ہوتا ہے نہ ان کو مسائل کو سوچنے کی فرصت ہوتی ہے. اب کراچی اور حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور لوگوں میری بات کو یاد رکھنا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ، یہ ختم نہیں ہوا مسئلہ، کبھی نہیں ختم ہوگا. جن حکمرانوں کی بے غیرتی کا حال یہ ہو کہ وہ سندھ کو آگ لگانے والے جھوٹے بے ایمان رشوت خور وزیر اعلیٰ کو اس طرح پشت پناہی دے رہے کو ساری قوم مر جائے ہم اس کو الگ کرنے کے لیے تیار. ان حکمرانوں سے یہ توقع ہے کہ ملک کی اصلاح ہو جائے. اب تو حکومت کی اپنی جماعت، رشتہ دار جماعت اسلامی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس حکومت سے کسی خیر کی توقع. اب بھی حکومت کو کوئی اثر نہیں. کل جماعت اسلامی کے ممبر بھی پکڑ لیے تھے. اب جب جماعت اسلامی جیسی حکومت کی جماعت جو ہے وہ بھی حکومت کو کہتی ہے کہ اس نے ملک کا بیڑا گرک کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، تو پھر تو کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کا بیڑا گرک ہونے میں کوئی گنجائش باقی. اور ویسے بھی آج بڑی مبارک خبر آئی ہے، بڑی بابرکت، کہ ماشاءاللہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے مل کر اکٹھے ہو کر کراچی میں مظاہرہ کیا. سبحان اللہ. تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی پیپلز پارٹی کا نام یا حمایت نہیں کی. ہم بات کہتے ہیں جو ملک کے لیے کہتے ہیں، چونکہ یہ پیپل پارٹی کی بات کے ساتھ رلتی ہے اس لیے گڑبڑ ہے، اور خود اکٹھے مل کر جلوس نکالتے ہیں تو کوئی گڑبڑ.
بے نظیر نے 26 نومبر کو میرے گھر پیغام بھیجا، پہلی مرتبہ یہ بات آپ کو بتلانے لگا 24 نومبر کو کہ میں آپ کو ملنے آنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بی بی میں وہابی ہوں اور وہابیوں کے نزدیک کسی غیر محرم عورت سے ملنا شرعاً جائز نہیں ہے، میں نہیں ملتا۔ یہ خبر جماعت اسلامی کے اخبار جسارت میں چھپی کہ احسان اللہ ظہیر کو بے نظیر نے ملنا چاہا اور اس نے ملنے سے، اور جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور صاحب ان کو ملنا بھی نہیں چاہتی، ان کو ملنا بھی، چہرہ بھی نہیں دیکھنے کی روادات، بیان دیتے ہیں کاش مجھے ملنے کے لیے آئے، میری تو بیٹیوں کی طرح ہے، میں ملنے کے لیے تیار فڑم ہوں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ بیان بھی چھپا اخباروں میں، یہ بھی چھپا ہے۔ ہم سے اسی لیے ناراض ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اندر ایک نئی غیرت، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اللہ کی رحمت سے پیدا کیا ہے، اور اس سے لوگوں کو بولو بڑی تکلیف ہے۔ ایک مولوی صاحب بدقسمتی سے نکمے پتر بھی کر انجام پہنتے نے، ہماری طرف ہی منسوب ہے۔ ہم نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اس ملک کو خطرے میں پڑا ہوا دیکھ کر بیان دیا اس حکومت کے خلاف، لیکن حکومت کی مخالفت کرنے والے ملک دشمن ہیں، اور خود چونیا کے لیے اعلان کیا میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ فڑم چونیا جو ہے یہ مکہ اور مدینہ ہے، ملک جل جائے کوئی بات نہیں، چونیا کے علاقے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہ چونیا پہ کوئی بم گر گیا، نہیں، کہ اس کے اندر سمگلنگ کے اڈوں کو کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ شرم۔ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات ویسے ہی آ گئی ہے جو بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا، صرف اس کے لیے بیان کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح خدا ہمارے موقف کو برحق ثابت کر رہا۔ ہم اگر ملک کی بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، اس ملک میں اسلام کی بقا کے لیے گورنمنٹ کے خلاف بات کہیں تو ہم تقریب کا، اور اگر مولوی صرف اپنے گھڑے کی مچھی بن کر اپنے گھڑے کے لیے حکومت کو چیلنج دے اور جیل میں جانے کا اعلان کرے تو مولوی محب وطن۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ ماپنے کے لیے دینے کا پیمانہ اور لینے کا پیمانہ، قرآن کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جس کا پیمانہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کا پیمانہ لینے کا بھی وہی اور دینے کا بھی۔ ان کا لینے کا اور ہے، دینے کا، ان کے ہاتھ میں پستول ہو تو جہاد ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو ڈاکو ہے۔ تو بات یہ ویسے ہی آگے ضمن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اتنے حالات خراب ہیں، اس قدر بے حسی اور بے غیرتی، اور ایک غوث علی شاہ کو بچانے کے لیے، ایک غوث علی شاہ، اس کو بچانے کے لیے ساری حکومت لگی ہوئی ہے، بینڈ ماسٹر بھی لگا ہوا ہے، کالو قوال بھی لگا ہوا ہے، دونوں لگے ہوئے، دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ طبلہ بجانے والا بھی کہتا ہے ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے، بینڈ ماسٹر بھی کہتا ہے ہم اس کو، قوم مر جائے۔ پرسوں میری تقریر تھی گجرات کے اندر، آج اخبار میں اس کی کاروائی بھی چھپی، کل بھی چھپی تھی۔ وہاں کے بار روم کو میں نے خطاب کیا وکلاء کو، اور بدقسمتی سے جب میں وکلاء کو خطاب کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہاں مجھے اس دن کا اخبار جو پنڈی سے چھپا تھا وہ دیا گیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ لاہور میں بھی خبر چھپی ہے۔ یقین کرو اس خبر کو پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خبر
ہمارے ملک سے نہیں سی تعلق رکھتی، اس کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں خبر پڑی، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پھر بار روم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس خبر نے میرا دل اتنا توڑ دیا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، آج کی تقریر کو بھی جی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہوں میں کہ کیا فضول ہم جلسے کر رہے ہیں، چھوڑو۔ اللہ کی قسم ہے اگر مجھے اپنے مسلک کی آبرو کا خیال نہ ہو، خدا کی قسم ہے میرا جی بیان دینے کو نہیں چاہتا۔ اتنی مایوسی، اتنی افسردگی اور اتنی دل برداشتگی پیدا ہوتی ہے اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر۔ لوگ سمجھتے ہیں جی بیان چھپ رہے ہیں، بڑی خوشی، خدا کی قسم ہے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ چھوٹی سی خبر تھی، اتنی سی، ساروں نے پڑھی ہوگی، جنوبی کوریا کے بارے میں خبر یہ تھی، اوپر عنوان تھا کہ جنوبی کوریا کے وزیر داخلہ اور پولیس کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ نیچے خبر تھی کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ ایک طالب علم، ایک نوجوان طالب علم جس پر شبہ تھا کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، جس پر شبہ تھا کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی، تفتیش کرنا شروع کی۔ دوران تفتیش اس پر تشدد کیا اور وہ طالب علم تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ ایک بندہ، کتنے؟ صرف ایک آدمی مر گیا۔ وزیر داخلہ پورے ملک کا پتہ چلا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ پولیس کے سربراہ کو پتہ چلا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے کہا اللہ، وہ کافر، انہوں نے تیرے محمد کی تعلیمات کو اپنایا، آزاد قوم کے شہری ہونے کا ثبوت دیا اور اعلان کیا۔ نیچے پڑھ کے دل ڈوب گیا، کیا لکھا تھا؟ پوچھا گیا تم استعفیٰ کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا میں وزیر داخلہ ہوں، اور داخلہ وزیر کا معنی یہ ہے کہ اپنی قوم کی جان مال آبرو کا تحفظ میرے ذمہ ہے۔ اگر ایک طالب علم میرے وزارت کے دوران مر جاتا ہے تو مطلب یہ ہے میں اس کی جان مال کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے اقتدار پر رہنے کا حق بھی۔ یہ وزیر داخلہ کافر، کوریا کا آزاد ہے۔ یہ بغیرت کراچی میں 1,500 لاش پڑی ہوئی ہے، 1,500 لاش، ہزاروں گھر چل چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو استعفیٰ کیوں دے گا؟ تو غلام قوم کا غلام فرزند، بے غیرت سربراہ کا بے غیرت وزیر اعلیٰ ہے، تو کیوں استعفیٰ دے؟ استعفیٰ تو غیرت مند دیتے ہیں، استعفیٰ تو آزاد دیتے ہیں، تو غلام ہے۔ استعفیٰ تو آزاد ملک کے وزیر دیتے ہیں، ہم غلام ملکوں کا وزیر کیسے دیں؟ تم نے تو قوم کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ قوم تمہاری والدہ کے جہیز میں تم کو ملی ہے، تم استعفیٰ کیسے دے دو؟ تم استعفیٰ نہیں دو گے بغیر کو ملک ٹوٹ جائے، یہ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جائے، یہ ملک قبرستان میں بدل جائے، تم استعفیٰ نہ دینا۔ تمہارے اپنے بچے مرے، تمہاری اپنی بیویوں پر عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، تمہاری اپنی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جائے، پھر دیکھو کہ تم زندہ رہنے کی بھی بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ لوگوں کی بہنوں ماؤں کا کیا ہے؟ مر گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ان کی عزت لٹ گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے گھر جل گئے تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہوئے مکانوں میں پھینک دیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ شرم کی بات ہے، شرم کی۔ آج یقین کرو مجھے اتنی تکلیف، اور میں کل جلسہ تھا اسلام آباد میں نے ان کو وہاں سے کہا کہ جلسہ مت کرنا، میری دل دماغ اثر نہیں، اتنا مجھے صدمہ، اور حالات بتدریج بدتر سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے حالات کے سدھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔
چور دندناتے پھر رہے ہیں، ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج کی خبر چھپی ہے اخباروں میں، اور یہ اخبار والے بھی بڑے بے غیرت ہیں۔ جتنے اخباروں والے بے غیرت ہیں، یہ حکمرانوں کی مانوی اولاد ہے۔ ان کی بے غیرتی اور حکمرانوں کی بے غیرتی تقریباً برابر ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کے مامے، کل کے اخبار میں ایک کنجری کی 8 فوٹو چھاپی ہوئی ہے، ایک بدکار عورت، وہ بدکار عورت جس کی بدکاری کے قصے اخباروں میں چھپتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ایسی بدکار عورت ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں، وہ بدکار عورت ہے جس کے خاوند نے اس پر بدکاری کے الزامات لگائے۔ باقاعدہ اخباروں میں قسطوار مضمون اس کی بدکاری پر چھپتے رہے، اور یہ وہ بدکار عورت ہے، خدا کی قسم ممبر پر کھڑے ہو کر بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، وگرنہ دل چاہتا ہے کہ ان کو حلال زیادہ ہی نہ کہا جائے، نہ ان حکمرانوں کو نہ ان اخبار نویسوں کو۔ یہ حلال زادے ہیں۔ اس نے بیان دیا اور اخبار نے چھاپا، اور اخبار جو نظریہ پاکستان کا اسلام کا ماما ہے اس نے بھی چھاپا۔ میں مجاہدہ ہوں، اور بے غیرت بے حیا یہ وہی عورت ہے جو اس شخص کے پہلو میں بیٹھے ہوا کرتی تھی جب اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس وقت بے غیر تو تم نے خبریں چھاپی تھی، تم نے فوٹو چھاپی تھی یحییٰ خان کے ساتھ، اپنی ماں نور جہان کی، یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کی اولاد ہو، تم کسی شریف آدمی کی اولاد نہیں ہو۔ اگر کسی شریف آدمی کی اولاد ہوتے تو اس کو اپنی ماں بنانے کے لیے تیار بے غیرت۔ اور آج یا اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما۔ خدا کی قسم ہے مجھے بغداد کی تباہی کے دن یاد آ رہے ہیں، جب بغداد کی تباہی کے تانے بانے بنے جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگ رنڈیوں کی تذکرے کر رہے تھے، بدماش رنڈیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور نیک یہ ان باتوں پہ مناظرے کر رہے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی۔ مولوی بدکار دیکھو کس طرح لگے ہوئے، ایک گرایا ہے بدکار بدماش، مولویت کے نام پر بدلمادہ، ہر بدماش نے یہاں مولویت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس خبیث قسم کے لوگوں نے مسلسل اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کو اپنا وتیرہ اور شعار بنا رکھا ہے، نئے نئے مسئلے نکالتے ہیں امت کو، اور ان بدبختوں بدکاروں کو توفیق نہیں ہے کسی اس مسئلے کے بیان کرنے کی جس سے حکمرانوں کی پیشانیوں پہ شکنے پڑے۔ اس بدکار حکومت کی ملازمتیں کرتے ہیں، سود سے تنخواہیں لیتے ہیں، حرام کے نذرانوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں مکان کا کرایہ لینا جائز ہے کہ نہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ بھی قوم کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کا، صرف قوم کے اندر ایک ذہنی انتشار اور فکری خلفشار پیدا کرنے کے لیے ان بدماشوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھے۔ یہ ملحد ہے، میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں، میں نے آج تک کبھی ممبر پر کسی شخص کا نام لے کر اس کی تردید نہیں کی سوائے حکمرانوں کے۔ ملحد ہے یہ، انتہائی قرآن کا منکر ہے، رسول اللہ کا منکر ہے۔ ہر بدماش نے داڑھی رکھ کے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں عالم دین ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے، یعنی اس ملک کے اندر کیا کیا قیامت آ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کس فتنوں کی آبیاری ہو رہی۔ یہ فتنے کمیونزم کے بوئے جا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ حکومت اگر کوئی ہوتی زندہ پھر یہ چیزیں نہ چھپتی۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے ہم کو بصیرت دی ہے، ہم کل جو بات لوگ کہتے ہیں دل سے اور جہاں ان کی چوٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کا بھی ہمیں اللہ کے فضل سے پتا ہوتا ہے۔ جب سارے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ بدکار ملا کمیونسٹوں کے اشاروں پر قوم کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مکان نہیں ہیں وہ دوسروں کے مکانوں پر قبضہ کر لیں۔ کمیونسٹ فلسفی کی یہی بنیاد ہے کہ وہ عوام کے طبقات کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، اور یہ بدکار شخص یہ خود کرائے کے مکان میں رہتا رہا ہے، 20 سال اس نے کرائے کے مکان میں گزارے،
اب کہتے ہیں رسول اللہ کی تجھے کس رسول اللہ کی خبر ہے؟ کوئی مسئلے ہیں، قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا مسئلہ کوئی بیان. بالکل وہی بات ہے کہ جب عیسائی سلطنت کا شیرازہ بکھرا تو قوم کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر جب لٹکایا گیا تو انہوں نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیری کھائی تھی. کیا تعلق ہے اس کا اسلام سے؟ مناظرے بازیوں نے مجھے بھی عدالت نے طلب کیا، میں نے کہا میری بوٹ کی نوک پر ہے تمہاری طلبی. جہاد نکلو ہو جائے جہاد کے لیے، غیر اللہ کے جتنے بت کدے ہیں بنے ہوئے ان کو ڈھانے کے لیے نکلو، کو فتوا دے. توحید کے لیے جہاں زہر قاتل ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں. سود حکومت ہر روز اس کی نئی نئی قسمیں ایجاد کرتی ہے. کسی اس قسم کے بے غیرت کو سود کے خلاف بات کرنے کی جرت، گردوڑ جاری ہے اس کے خلاف بات کرنے کی جرت، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے ملاؤں کی پرورش جاری ہے اس کے خلاف بات کرنے کی کسی کو جرت. شراب کو کھلے عام تمام پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں باقاعدہ تقسیم کیا جا رہا، اور اس حکمران طبقے نے، اس کے اپنے وزیر پروڈکشن نے، پیداواری نے سن 86 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اعتراف کیا کہ سن 86 میں جتنی شراب پاکستان میں تیار ہوئی ہے اتنی 40 سال میں کبھی تیار. اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت. اور یہ بغیرت جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کے اندر بدکاری کا لائسنس یافتہ باقاعدہ اڈا موجود ہے، باقاعدہ بدکاری کا لائسنس کے ساتھ، ہیرا منڈی لائسنس کے ساتھ بدکاری کا اڈا قائم ہے. اس کے خلاف کبھی بیان. بے غیر تو صرف اسلام تمہیں اس لیے ملا ہے کہ لایانی مسائل جو طے شدہ، جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج تک. اور تم سارے مسجدوں میں آنے والے ہو، یہاں بوڑھے بھی لوگ موجود ہیں جن کو 60 سال ہو گیا مسجد. کبھی یہ مسئلہ سنا تھا مکان کے کرائے کا؟ بولو، کبھی کسی نے سنا تھا یہ مسئلہ؟ شرم کی بات ہے. میرے نزدیک یہ مسئلہ بیان کرنا اتنا قباحت نہیں، جو اس کے پیچھے پس پردہ کار فرما محرکات ہیں وہ شرمناک ہے. مطلب یہ ہے قوم کو الجھایا جائے، قوم کو لڑایا جائے، ایک نیا فتنہ پیدا کیا جائے. نیا فتنہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں. آج تک میں اپنے رب کو گواہ بنا کہتا ہوں، دنیا بھر میں گھوما ہوں، مکہ و مدینہ میں رہا ہوں، یہ مسئلہ آج تک میں نے بھی کبھی سنا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں مسئلہ. اس طرح ان لوگوں نے گمراہی پھیلا رکھی ہے، فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ کی قسم، میں رات کو جب اسلام آباد سے سفر کر کے لاہور میں داخل ہوا، میرے ساتھ دوست تھے، میں نے کہا میں پوری دنیا کو دیکھا ہوا ہوں، میں نے اتنا خوبصورت ملک دنیا میں نہیں دیکھا جتنا اللہ نے ہم کو ملک عطا کیا ہے. اللہ کی قسم ہے، اتنا خوبصورت ملک ساری دنیا میں کوئی نہیں، اور اتنی اچھی قوم ساری دنیا میں کوئی نہیں. اتنی اچھی قوم، عام لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ساری دنیا میں شاید اتنی اچھی قوم نہ ہو. لیکن ایسے بد کردار رہنماؤں سے ہمیں واسطہ پڑ گیا ہے جو اس ملک کے دشمن بن گئے. تو لاہور میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اس کو کہا کہ میرا جب میں لاہور میں باہر سے آتا ہوں میرا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ گدے اس ملک پر منڈلا رہی ہے تاکہ کب یہ ملک مرے اور کب یہ اس کے جسم کو نوچے. کہ پاکستان کے اوپر تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان کی بربادی کے سامان ہو چکے، اور ہمارے بے ایمان حکمران ہم کو تھپکیاں دے کر لوریاں دے کے سلا رہے ہیں، کوئی فکر نہ کرو، سو جاؤ، کوئی پرواہ کی بات نہیں. بالکل سن 71 کا منظر. سن 71 میں بھی اس دور کے حکمران نے کہا کوئی بات نہیں، امریکہ ہمارے ساتھ. آج بھی ضیاء الحق کا بیان چھپا ہے، کوئی خطرہ نہیں.
فوجیں معمول کے مطابق آئی ہے، مشقیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بات ہی نہیں. وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، ظالمو، تم اپنے آپ ہی کو دھوکے میں مبتلا کر. اوپر صدر کا بیان چھپا ہے، کوئی خطرہ نہیں. نیچے امریکہ کا بیان چھپا ہے، ہم 75 کی، ہم 71 کی اور 65 کی جنگ کے واقعات کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. پچھلے دور، یعنی مطلب یہ ہے چرجا بیٹا سولی رام بلی کرے. روس اور امریکہ کی ملی بھگت ہے. آج پھر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. اور سن لو، ضیاء الحق روس کا ایجنٹ بھی بنا ہوا، امریکہ کا ایجنٹ بھی بنا ہوا، اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا. پاکستان کی بربادی کا اس نے منصوبہ بنایا ہوا. اگر کسی کے گھر پر آگ لگنے والی ہو اور گھر کا سربراہ شریف آدمی ہو، نیک آدمی ہو، گھر کا ہمدرد ہو، وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کرے گا، کہے گا بیٹو ہمارے دشمن ہمارے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں، جو کچھ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. کوئی ریت کی بوریاں اٹھا لاؤ، کوئی پانی کی بالٹیاں لے آؤ، کوئی اور چیز لے آؤ، تاکہ اگر گھر کو خدا نخواستہ آگ لگے تو تم مل کر گھر کی آگ کو بجھا سکو. اور اگر گھر کا سربراہ گھر کا دشمن ہوگا تو کیا کہے گا؟ آگ لگانے والے آ رہے ہیں، تم سو جاؤ، کوئی فکر کی بات نہیں. کیوں؟ تاکہ جب گھر کو آگ لگے تو کوئی گھر کو بچانے والا موجود نہ ہو. اور لوریاں دے کے سلا رہا، لوریاں دے کے سلا رہا. اور لاہور کے اسی شہر میں لوگوں کے سینے میں ربیع الاول کے اس مہینے میں محمد کی یاد کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. فلمی اور ٹی وی اور ویڈیو کے فنکاروں اداکاروں کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں. الحمراء سینٹر کے اندر اس طرح معلوم ہوتا ہے باقی پاکستان کو کوئی فکر نہیں. صرف اگر فکر پڑ گئی ہے تو چند ناچنے والے اور ناچنے والیوں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کے روزگار کا کیا حال ہوگا. خدا کی قسم ہے، مجھے ڈر ہے کہیں پاکستان پر پھر اسی طرح کی قیامت نہ گزر جائے جس طرح کی 71 میں گزری تھی. قرآن ما ظلمناہم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جب ہم کسی ملک کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کے بڑے لوگوں کو بدماشی میں لگا دیتے ہیں. قرآن ہے، قرآن لفظی ترجمہ، اور قرآن کا لفظی ترجمہ سن لو. اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس کے بڑے بڑے چودھریوں کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں. فسقوا فیہا، تم فسق و فجور کا کاروبار کرو. فحق علیہ القول، ان کی خدا اور رسول کی بغاوت، اللہ اور رسول کا مزاج اللہ کے عذاب کو برحق کر دیتا. فدمرناها تدمیرا، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور خط و خاشاک کو بہا کے لے جاتا. اس قوم کا کوئی حال ہے؟ اخباروں میں ہر روز خبریں چھپ رہی ہیں، اور شرم کی بات ہے. اور چینیا والی مسجد کے نمازیوں میری بات کو یاد رکھنا. چندی گڑھ کہاں واقع ہے؟
اور پاکستان کی سرحد پر ہے کہ کویت کی سرحد پر ہے؟ اور بولو، یہ راجستھان کہاں واقع ہے؟ پاکستان کی سرحد پر ہے یا بحرین کی سرحد پر ہے؟ شرم کی بات ہے کہ چندی گڑھ میں ہونے والے جرنیلوں کے اجتماع کی خبر راجستھان میں ہونے والے ہندوستانی فوجوں کے اجتماع کی خبر پاکستان کے اخباروں میں نہیں آتی، کویت کے اخباروں میں آتی ہے، بحرین کے اخباروں میں آتی ہے. اور ہمارے اخبار اس باقی خبر کو ان اخبار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا خبر چھپتی ہے؟ ہمارے ہاں یہی خبر سنو. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی طرح جس طرح 71 کی تباہی سے پہلے اس بدکار عورت کے تذکرے تھے، چاند رات اس بدکار عورت کی تاج پوشی کی گئی تھی. آج 86 کے اندر بھی اسی بدکار عورت کے تذکرے چھپ رہے ہیں. تاریخ کو دیکھو کس طرح دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اس کے امریکہ کے ٹیلی فون نمبر چھاپے جا رہے ہیں، اس کے ایڈریس چھاپے جا رہے ہیں. اس کے دل کا آپریشن ہونے والا ہے جس نے ٹیلی فون کرنا. اور ظالموں، بدبختوں، بدکاروں، مر جاؤ. تمہاری بیٹیوں کی عزتیں، تمہاری بہنوں کی آبروئیں، تمہاری ماں کی عصمتیں خطرے میں پڑی ہیں. تم ایک بدکار عورت کے ٹیلی فون اور ایڈریس چھاپ کر اس امت کو کس تباہی کے دھانے پر کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ امرنا مترفیہا فسقوا فیہا فحق علیہا القول. اور خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. خدا کی پکڑ بڑی سخت. ان بطش ربک لشدید. ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. اللہ کہتے ہیں جب ہمارے قرآن کو قوم بھول جاتی ہے تو ہماری رحمتیں اس کو بھول جاتی ہیں. پھر وہ قوم لذتوں میں ڈوب جاتی ہے، گانوں میں ڈوب جاتی ہے، موسیقی میں ڈوب جاتی ہے، نغموں میں ڈوب جاتی ہے، رقص میں ڈوب جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ قوم لذتوں میں غرق ہو جاتی ہے، ہمارا عذاب آتا ہے. اللہ کس طرح کا عذاب؟ قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. ہمارا عذاب آتا ہے کہ اس قوم کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا. یاد رکھنا یہ 7ویں پارے کی آیت ہے قرآن پاک کی. جا کے اپنے گھر اس سورت کو جا کے دیکھنا. سورہ اعراف ہے، اپنے گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھنا. نصف پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں پھر ہم اس قوم کی جڑوں کو اکھاڑتے. آج میں سوچتا ہوں جڑوں سے کس طرح اکھاڑا جاتا ہے. 2-3 دن پہلے کے اخبار میں پڑھ رہا تھا جب ایٹم بم کسی جگہ پڑتا ہے پہلے سیدھا زمین کے اندر دھنکتا ہے، 40 فٹ نیچے جاتا ہے، پھر ابھرتا ہے اور 40 فٹ نیچے کی زمین کو اکھاڑ کر اوپر پھینک دیتا ہے، اوپر کی زمین کو نیچے کر دیتا ہے. قطع دابر القوم الذین ظلموا. اس طرح جڑوں سے قوم اکھڑ جاتی. والحمدللہ. اللہ کو کیا ہے؟ تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. تم اللہ کو کیا لگتے؟ تم اللہ کے کیا لگتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کے عذاب کو اپنے دروازوں پہ بلانے والوں اللہ کا خوف کرو.
اور محمد کی ولادت کا مہینہ اور تم نے بھگڑے ڈالنے شروع کیے ہوئے. اور آج مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی کسی کا نام لے کر کسی پہ تنقید نہیں کی ہے. میں اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں جو عید میلاد النبی کے جلوس مناتے ہیں اور کوئی بات ہو جائے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کو یہ فلمی فیسٹیول اور یہ ناچ گانے کی مجلسوں پر کوئی خیال خدا کا نہیں آتا. ان کو یہ فلمی فیسٹیول اور یہ ناچ گانے کی مجلسوں پر کوئی خیال خدا کا نہیں آتا. کیا اس کے رسول ہے؟ اور تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ ان فواہشات اور منکرات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. یہ محمد کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن کیا کریں، وہ بھی ناچتے ہیں، تم نے بھی ناچنا ہی سیکھا ہوا. وہ اس ناچ کو ڈانس کہتے ہیں، تم اس ناچ کو بھنگڑا کہتے ہیں، دھمال کہتے ہیں. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ ضیاء الحق ہماری بربادی کی علامت، ہماری تباہی کا نشان ہے. اس نے قوم کو افیم دے کے سلانا شروع کر رکھا. یہ بالکل جنرل یحییٰ خان کا عکس اور پرتو ہے. فرق یہ ہے وہ شراب پیا کرتا تھا، یہ نماز پڑھتا ہے. دونوں قوم کی تباہی کے نشان تھے. اور اگر اس کو اس سے محبت نہ ہوتی اور اس کے نقش قدم پر نہ چلتا ہوتا تو اس بدکار اور ملک کے غدار کو سرکاری اعزاز کے ساتھ توپوں کی سلامی دے کر دفن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے کروایا ہے، توپوں کی سلامت دی ہے اس کو، جنازے کو. اس ضیاء الحق اصل میں دونوں ایک ہیں، دونوں گماشتے ہیں غیر ملکی طاقتوں کے. اس نے سن 71 میں ملک کو برباد کروایا ہے، یہ سن 86 میں ملک کو تباہ کروانا چاہتا ہے. محمد الرسول اللہ کی سیرت، کون سیرت کا تذکرہ کرے؟ 2 دن رکھے ہوئے ہیں سیرت کے تذکرے کے لیے، بس باقی سارے دن شیطان کے لیے رکھے ہوئے. شرم نہیں آتی ہے، کوئی ٹوکنے والا روکنے والا. اور ایک ایسے کڑے وقت میں بجائے قوم کے جگانے کے قوم کو سلا رہا ہے. اور آج لاہور کے ایک اخبار نے یہ بھی خبر لگائی ہے، ادھر انڈیا کی فوجیں ملک کے جنوبی اور مشرقی سرحدوں پر اکٹھی ہو چکی ہیں، اور ادھر ملک کی شمالی سرحدوں پر افغانستان کی فوج بھی آ چکی ہے. آج کے اخبار میں خبر چلی. ہائے ہائے، اللہ کی قسم جی چاہتا ہے جگر چاک کر لیا جائے. آج کال بھی سرخی ہے اس اخبار کی کہ افغانستان کی فوجیں بھی پاکستان کی سرحدوں پہ اکٹھی ہو گئی. اور نیچے تیسری بڑی سرخی ہے کہ انڈیا کے 60 جرنیل پاکستان کے بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں. اور اوپر ہمارے بچو جمہوریہ کی سرخی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ فوجیں پھر تمہارے ساتھ مذاق کرنے کے لیے اکٹھی کر رہے ہیں. کس طرح قوم کو الو بنا رہے ہیں، کس طرح قوم کو بدھو بنا رہے ہیں، کس طرح قوم کے ہاتھ پیر بنوا کے قوم کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا ادھر افغانستان کی فوجیں آ گئی، ادھر انڈیا کی فوجیں آ گئی. ہمارا بھی اگر کوئی حکمران خدا رسول کا ماننے والا ہوتا، کہتا ہم بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، قوم تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بیدار ہو جاؤ. یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ سمجھتے ہیں قوم اگر بیدار ہوگی تو سب سے پہلے ہماری پشت کی چمڑی ادھیڑے گی. ڈر یہ ہے اور کوئی ڈر نہیں. اور ساتھ ہی امریکہ کا بیان چھپا ہوا ہے، اسی امریکہ کا جس کا 7واں بحری بیڑا دریائے راوی میں آیا تھا.
اس کا بیان چھپا ہوا ہے، ہم 71 اور 65 کی جنگ کے داغ دھو دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حالات پھر اسی طرح کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حالات پھر یہ اس نے نشان دی اور کیا کہا ہے 65 71 کا تذکرہ کر کے، کہا ہمارا سلوک وہی ہوگا جو 65 اور 71 میں تھا، نہ ہم بدلے نہ وہ بدلے نہ دل کی آستاں بدلا، نہ ہم بدلے نہ وہ بدلے نہ دل کی آرزو بدلی، نہ کیوں کر انقلابے کیا یہ کہے آج خدا کی قسم، دل ہما تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا کیا کہیں۔ آج ہماری دل کی دنیا برباد ہو چکی، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی کو یاد نہیں۔ محمد جس کو اللہ نے آسمان سے اپنا انعام بنا کے امت محمد کے لیے بھیجا تھا، اس کی سیرت کا درس کیا تھا؟ جب دشمن مدینے پہ یلغار کرتا ہوا آیا، اس نے اپنی امت کو کہا تھا امت کے لوگوں نکلو، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، صرف عورتیں رہ گئی۔ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ میرے آقا نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا، فرمایا پھوپھی عورتیں بھی جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ فرمایا تم زخمیوں کی مرہم پٹی کرو اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ مدینے کو خالی دیکھ کر کفار پشت سے حملہ کر دے۔ اور نبی کی پھوپھی نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تم میرے بھتیجے بھی ہو، میرے آقا بھی ہو، سن لو جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو عورتوں کا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنا دفاع خود کریں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، سیرت نگاروں سوانح نویسوں نے لکھا کہ اگر دشمن کا ایک دستہ آیا پیچھے سے حملہ کرنے کو، صفیہ اور نبی کی شیر دل پھوپھی کھڑی تھی، دشمن کی فوجوں کے کمانڈر کو دیکھا اور کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، آگ جلانے والی لکڑی آئی، وہ اس کے سر پہ ماری، وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے محمد کی عورتوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت محمد کے عقب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی ہے۔ دشمن پستا ہو کے بھاگ گیا، اس نے کہا بھاگ جاؤ، اور محمد کی عورتیں بھی اتنی ہی دلیر ہیں جتنے محمد کے مرد دلیر ہیں صلی اللہ ہو۔ تم قوم کو بزدلی کا سبق پڑھا رہے ہیں، کہاں گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ اب نبی کی سیرت کا یہ مطلب ہے حضور کی زلفوں کا تذکرہ کر لیا جائے، حضور کے ہونٹوں کا ذکر کر لیا جائے، حضور کے لباس کا تذکرہ کر لیا جائے؟ ظالموں، نبی کی ہر چیز کا تذکرہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن نبی کی سیرت کا بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ کام کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے جس سانچے میں رحمت للعالمین کو رب العالمین نے ڈھال کے بھیجا تھا۔ یہ ہمارا نبی کی سیرت کا لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے، محمد کے سانچے میں ڈالا۔ محمد نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، ڈانس دیکھنے والے نہیں تھے، فلمی میلے منعقد کرانے والے، موسیقی کی آج بے غیرتوں کی ایک تصویر چھپی ہے، پتہ نہیں کس اخبار میں چھپی ہے، سارے بے غیرت ہیں، اور بولو سارے ہی اخبار اور بے غیرتی لازم و ملزوم ہے۔ یہ اخبار بے غیرتی کا پیکر، ایک اخبار میں خبر چھپی، فوٹو چھپی ہے، ایک بدکار عورت ڈانس کر رہی ہے، ساری قوم مل کے ناچ رہی ہے، وہ گا رہی ہے اور سارے ناچے، معلوم ہوتا ہے ساری مراسیوں کی قوم ہے، بڑووں کی قوم ہے، بھانڈوں کی قوم ہے،
کوئی محمد کا بیٹا موجود ہی نہیں. آج کے اخبار میں تصویر کہ ایک عورت گا رہی ہے اور سارے ناچے ناچ رہے ہیں. جتنے حاضرین ہیں ٹکٹ دے کے جانے والے سب کو بغیر تو ناچ نہیں تھا تو اپنے گھر میں ہی ناچ لیتے ہیں. ناچنے کے لیے ٹکٹ خرچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹکٹ اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ بتلایا جائے کہ ضیاء الحق نے یہ اسلام دیا ہے ہم کو. اور پھر یہ بناسپتی ملا شریعت بل لے کے آئے ہیں. اس طرح قوم کا تصور دے رہے ہیں جس طرح شریعت بل پاس ہو جائے گا دودھ کی نہریں بہ جائیں گی. اور جس بے غیرت حکومت کے دور میں حدود آرڈیننس نافذ ہونے کے باوجود گناہ کے بازاروں کو نہیں اٹھایا گیا. یہ تو صرف ایک بل ہے نا، بل. اور بلا جب نکلا ہے باہر تب بھی گناہ کے بازار اسی طرح قائم ہے. ہیرا منڈیاں ساہیوال کی خبر چھپی ہے 8 دن پہلے، ساہیوال کی 10 دن پہلے، کہ ساہیوال کے گناہ کے بازار میں ایک تھانے دار نے گشت شروع کی. ان طوائفوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کر دی. انہوں نے کہا یہ ہمارے کاروبار میں خلل ڈالتا ہے. ضیاء الحق کے قانون کے مطابق ہمارے کاروبار میں خلل ڈالا جا سکتا؟ ہائی کورٹ نے رٹ منظور کر کے اس تھانے دار کو حکم دیا ہے کہ اپنا بوریا بستر سمیٹو. تم ان بیچاریوں کے کاروبار میں خلل کیوں ڈالتے ہو؟ امیر المومنین کا دور ہے. بے شرم، بے غیرت، بے حیا، اللہ رسول کا مذاق اڑا رہا ہے. پہلوں نے رب رسول کا مذاق، پہلوں نے کھل کر کہا ہم کفر کے حامی ہیں. اس نے اسلام کا نام لے کر رب رسول کا مذاق اڑایا. پہلے نے کسی نے اسلام کا نام، یہ اسلام کا نام، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. منافقت نہیں چل سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بدکار عورت معاذ اللہ ثم معاذ، ایک عورت سے لغزش ہو گئی، صرف لغزش ہو گئی، باقاعدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بدکاری کا پیشہ نہیں، پاؤں پھسل گیا. رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو زندہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دو. کیوں؟ کہ محمد کے پاک معاشرے میں کوئی بدکار عورت رہنے کا حق نہیں رکھتی ہے. مسلمانوں کے پاک معاشرے میں کوئی بدکار عورت رہنے کا حق ہے. اس نے اپنا سایہ ان کے سر پہ کیا ہوا ہے. میں تمہارا بھی امیر المومنین اور مولوی کا بھی امیر المومنین. اور اللہ معاف کر دے، آج کل بعض مولویوں نے بھی وہی پیشہ اختیار کر رکھا ہے جو گناہ کے بازار میں بیٹھنے والی عورتوں نے اختیار کیا ہوا. اور یہ مولوی ان سے 1000 درجے بدتر، وہ کم از کم بیٹھتی تو بازار گناہ میں ہے، یہ بدکار مسجدوں میں بیٹھ کے بدکاری کرواتے ہیں. ان مولویوں کی حالت تن حمدہ. اور پھر وہی بات یاد آتی ہے، ما ظلمناہم ولیکن کانوا، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ظلم کو بلایا ہے. خود بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. خوف خدا پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکا گئی. ابھی میرے پاس جمعے سے پہلے ایک دوست آئے، ہمارے دوست ہیں، بڑے نیک آدمی، وکیل. کہنے لگے جی شریعت بل چلو چھوڑو. میں نے کہا ہم نے 200 سال اس پاکستان میں، بر صغیر ہندوستان میں محنت کی ہے، 200 سال محنت کی اس بات کو منوانے کے لیے کہ کائنات کا نظام اگر سنور سکتا ہے یا رب کے قرآن سے سنور سکتا ہے یا محمد کے فرمان سے سنور سکتا ہے. قرآن و سنت کے علاوہ اور دوسری کوئی چیز ملک کے نظام کو سنوار سکتی؟ اونچی بولو، کوئی چیز سنوار سکتی؟ حافظ عبد الرحمان صاحب گواہ تھے. میں نے کہا تم اس بل میں پھر فقہا کو لے کے آ گئے ہو.
پھر فقہ کو لے کے آگے، پھر مجتہدوں کو لے کے آگے، پھر نام نہاد اجماع کو لے کے آگے، ہم 200 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے تیار آؤ۔ اگر چاہتے ہو اس ملک کی تقدیر بدلے تو صرف رب کے قرآن سے بدلے گی یا محمد کے فرمان سے بدلے گی، اور کبھی نہیں بدل سکتے۔ اپنے فرقے لے کے آ جاتے، پھر یہی بات ہے کہ ضیاء الحق نے فرقوں کو خوش کرنا شروع کیا۔ دن کو مسجد میں رہے، رات کو میں خانے میں۔ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی۔ بابیوں کو خوش کرنے کے لیے مکے چلے جاتا ہے، بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے دادا دربار چلے جاتا ہے۔ خبر چھپی، عمرہ کر کے آیا، پڑھی کہ نہیں؟ عمرہ کر کے سیدھا لاہور آیا، بیوی کو لے کے بڈھی نو لے کے ساری رات دادا دربار رہا، ساری رات۔ اور صبح خبر چلی، سبحان اللہ، بڑا نیک آدمی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ کہ کعبے تو دادا دربار میں ایک کر دیتا ہے، یہی نیکی ہے نا۔ میرے محمد نے تو عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا، یہ اپنی بڈھی نو نال لے کے جانا ہے، اس بیچاری کا کی قصور ہے؟ اور پھر کیوں؟ ہم نے کہا کعبے میں بھی چلا جاتا، دادا دربار بھی چلا جاتا، مسرت نذیر آ جاتی ہے تو اس کے گانے کی مجلس میں بھی چلا جاتا ہے۔ بے حیائی کی انتہا ہے۔ یا آدمی سیدھا کہ میں نہیں مانتا، اس طرح قوم کو بانٹ کر، اس طرح قوم کو تقسیم کر کے، قوم کو الو بنا کر، قوم کو فیون کے ٹیکے لگا کر ان کو آنے والے خطرات سے غافل بنایا جا رہا۔ آؤ آج محمد الرسول اللہ، سب اونچی آواز سے کہو صلی اللہ۔ آج محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، اس کی سیرت کا کوئی پہلو دوگلا نہیں ہے۔ اس نے صرف کعبے کی چوکھٹ پہ سر کے جھکانے کا حکم دیا ہے، اور کہا گردن کٹوا دو، جھکانا گوارا، لکم دینکم والیہ۔ میں راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، رب کی رضا ڈھونڈنے کے لیے آیا، لوگوں کو راضی کرنے نہیں آیا۔ پھر محمد کی ساری زندگی کسی عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے خالی ہے۔ یہ کہتا ہو جی میں بڑا روشن خیال مسلمان ہوں، کیا؟ ایک طرف میں نے معین الدین لکھوی رکھا ہوا ہے، دوسری طرف عطیہ عنایت اللہ رکھی ہوئی ہے، دونوں ساتھ ساتھ۔ رسول اللہ نے اس طرح نہیں کہا۔ ام المومنین کہتی ہیں عورتیں آتی، چھوٹا سا نبی کا گھر، چھوٹا سا جس میں چارپائی نہیں بچھ سکتی تھی، اس گھر میں محمد پردہ لٹکوا دیتے صلی اللہ، وہ چادر جو اپنے کندھے پہ اوڑھا کرتے تھے، اور جس چادر کا تذکرہ آسمان والا اپنے قرآن میں کیا کرتا تھا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس چادر کو اٹھاتے درمیان میں لٹکوا دیتے، کہتے بی بی محمد کی مجلس میں آئی ہو تو محمد کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی، پردے کے پیچھے بیٹھو۔ اور ایک عورت، بخاری شریف کی حدیث، چادر اٹھاتی ہے صرف اتنی جس سے ہاتھ آگے جا سکے، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، وہ طاہر اور پاک باز نبی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ فرمایا بی بی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لو، محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کی انگلیاں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ۔ یہ تم جو جعلی دین لے کے آئے ہو، پھر شریعت بھی ہاں جعلی ہی تم چلاؤ گے۔ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے، خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکات
پاکستان تے دنیا من گئی ہے نظام چلسی حدیث و قرآن نظام چلسی حدیث و قرآن اے آکھے حبیب الرحمان تے دنیا من گئی ہے علامہ احسان یہ دین دا سپاہی علامہ احسان یہ دین دا سپاہی قرآن تے حدیث دا ظہیر ہے شدائے قرآن تے حدیث دا ظہیر ہے شدائے اپنے مسلک دا ہے ترجمان اپنے مسلک دا ہے ترجمان کردہ ہر جاتے حق دا اعلان تے دنیا من گئی ہے نظام چلسی حدیث و قرآن اے آکھے حبیب الرحمان تے دنیا من گئی ہے جمعیت الحدیث دا جمعیت الحدیث دا ہے موتی انمول جمعیت الحدیث دا ہے موتی انمول علامہ پوری دنیا دی بولی لیندا بول علامہ پوری دنیا دی بولی لیندا بول خطاب کردا ہے جدوں اے جوان خطاب کردا ہے جدوں اے جوان صدام آکھے خطیب عالی شان تے دنیا من گئی ہے قید ملت علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے عربی زبان وچ کیتا دا خطاب عربی زبان وچ کیتا دا خطاب صدر صدا میں آکھے خطیب لاجواب صدر صدا میں آکھے خطیب لاجواب سو رب دی عظیم انسان شالا جیوے علامہ احسان تے دنیا من گئی ہے اکھ پا کے کردا گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا گل او سن لے زیا ساڈا فیصلہ اٹل سن لے زیا ساڈا فیصلہ اٹل کتاب سنت ساڈا ہے ایمان کتاب سنت ساڈا ہے ایمان اہلا دی سودا ایو اعلان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے اسلام نال کیتائی ہن تے مذاق اسلام نال کیتائی ہن تے مذاق کو بلا دے چکر چ کیتا ہے خراب بلا دے چکر چ کیتا ہے خراب نہیں ہوندا منافق مسلمان ہوندی مومن دی کائے زبان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکات پاکستان تے دنیا من گئی ہے اور راجو اگے جا کے کرے التجائے راجو اگے جا کے جڑا کرے التجائے او بیگم تے بیٹی نو کرکٹ وکھائے بیگم تے بیٹی نو کرکٹ وکھائے رب اس تو چھڑا ساڈی جان رب اس تو چھڑا آمین تاک دیو او رب اس تو چھڑا ساڈی جان اس کیتا ہے کافی پریشان تے دنیا من گئی ہے او 90 دن آنکھ کے گزارا 10 سال
90 دن آنکھ کے گزارے 10 سال اسلام دے محافظ نے چلے کیسے جان ایسے کر دے پہن حکمران ایسے کر دے پہن حکمران ان غریبوں بیچارے پریشان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے غیر ملکہ تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے او ایک ایک شک دے ایک ایک شک دے ایک ایک شک دے راز دتے کھول او دل دے ہمیاں بیٹھے سارے کول دل دے ہمیاں بیٹھے سارے کول یا منو یا مناؤ میری جان اے آنکھے علامہ احسان تے دنیا من گئی ہے خطیب ملت علامہ احسان غیر ملکہ تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے علامہ احسان دا یہ پیغام ملک ویلی آمگے خالص اسلام اسے کیتے جو بنیا پاکستان اسے کیتے جو بنیا پاکستان منافق لیڈران نے کیتا نقصان تے دنیا من گئی ہے یوت سوچ دے جوان کیتا چمن آباد یتانی دی دعائے وین شاد باد ملک کیتے مسئلہ کیتے جو آ گئے میدان شالا جیون ہمیشہ نوجوان تے دنیا من گئی ہے مخلص ہون کر کلام دی بس مخلص ہون کر کلام دی بس علامہ دی قیادت چ آئی ڈاڈے چس اپنے مخلص دا رکھنا دیان اپنے مخلص دا رکھنا دیان شالا جیوے علامہ احسان تے دنیا من گئی ہے